لو جی، اس وقت سارے ٹی وی چینل پہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ اصل خبر وہ ہے سر، عمران تو کوئی کہتے ہیں منتقل ہو گئے، کوئی کہہ رہے ہیں انتظامات مکمل کر لیے، کوئی کہہ رہے ہیں 12 بجے ہوگا، کوئی کہہ رہے ہیں 11:30 بجے، کوئی کہہ رہے ہیں جی وہ تو دوپہر کا ہو چکا ہے۔ یہ بات اہم نہیں ہے سر، ہسپتال میں اس کا علاج ہونا چاہیے۔ حکومت نے چبلی ماری تھی، یہ جو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کیا، پھر اس کو واپس لینا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چبلی نہ مارو، اس کا علاج کرانے دو، چاہے پمز ہو یا شفا ہسپتال ہو، کوئی بات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ خبر تو ساری ادھر ہے نا، تو ادھر جناب پیچھے مڑ کے تو دیکھو، نہیں سسیے بے خبرے، تیرا لٹیا ہی شہر بھمبور، نہیں سسیے بے خبرے۔ ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج متحدہ اپوزیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ متحدہ اپوزیشن نہیں ہوگی سر جی، اعلان تو انہوں نے یہ کیا، صبح کھانے پہ بھی بلا لیا سب کو۔ کل بلاول بھٹو نے محمود اچکزئی اور راجہ علامہ ناصر صاحب سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور حکومت سے تعاون واپس لینے کی بات کی، اور آج تو وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ گیا ہے۔ نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اب آپ خود بتائیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہوئے، تو پیچھے تو کچھ نہیں بچتا۔ پیچھے تو جناب علی یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتنی تیزی سے، یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان کا بھی ایک دن میں کیس ہوا ہے، یہ سر جی وہ ایک پیج کے حوالے سے جب بلاول سے بات پوچھی گئی تو بلاول نے کہا جی کہ بتائیں یہ ایک پیج پہ ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ۔ اس نے کہا جی میں یہ تو کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا، البتہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جو دال میں کالا ہے نا اس کو ہم باہر نکال دیں گے۔ اور آج ملاقات ہوئی ہے حکومتی پارٹی کی بلاول بھٹو وغیرہ لوگوں سے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آزاد کشمیر میں ٹھوس دھاندلی کے ثبوت دو، ہم آپ کا مداوع کرتے ہیں۔ گل ایتھے تک پہنچ گئی ہے سر، پہلے تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا نا، تو گل سر جی مکی نہیں پئی، گل ودی پئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو متحدہ اپوزیشن کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ خود بھی چیئرمین ہو سکتے ہیں، ہمیشہ وہ ہوتے ہیں متحدہ کے، جیسے پی ڈی ایم کے تھے، اور محمود اچکزئی کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اب جو وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے نا، وہ مین اختلاف تھا پہلے دن سے، جب 24 میں الیکشن ہوئے نا، زرداری نے ٹھا کر کے فون کیا علی گوہر کو کہ آؤ مل کے بناتے ہیں، بلاول کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم، نہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، تو وزیر اعظم بناتے ہیں محمود اچکزئی کو۔ یہ آج نام آیا ہے، دیکھیں یہ قومی ٹی وی پہ چلا ہے۔ اور پہلے بانی کہہ رہے تھے، اب جناب عمران خان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، یعنی کہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سر جی کہ ہواؤں کے رخ بدل گئے۔ بدل کیا گئے یار، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی وغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایم کیو ایم وغیرہ، یہ تو ویسے ہی ساکت الاعتبار ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے پلک جھپکتے میں آنکھیں پھیرتے ہیں۔ تو یہ جناب صبح کھانے پہ ساری میٹنگ ہو رہی ہے، اور بجلی گئی ہو، پھر کہتے ہو بوٹا گالاں کٹ دے، دیکھیں بجلی آپ کے سامنے گئی ہے نا، ابھی چلی گئی بجلی لاڑا،
راغلا پتہ نہیں کدوں ہونی ہے لاڑا. اب اس وقت نہ کھانا مل سکتا ہے نہ چائے مل سکتی ہے. یہی تھا کہ جناب اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر چائے پیتے ہیں. اب 2 گھنٹے کے لیے بجلی گئی. اچھا جی چلیں، یہ مصیبتیں تو ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں. ہم بڑے اسی میں ہوئے ہیں، بوڑھے بھی اسی میں ہو گئے ہیں. یہی حال ہے. اچھا اب یہ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں عمران خان کے ہسپتال منتقلی کا. ادھر جناب شہباز شریف کی چھٹی ہو رہی ہے. وہ بجلی پھر آ گئی آج کی میں آ گئی 1 منٹ بعد. جی انہوں نے میری گال سن لی ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ اب گیند ڈی میں داخل ہو گئی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے بھی جا کے علی گوہر وغیرہ کو کہا ہے کہ جناب میرے نال مذاکرات کرو، حکومت بھی. اور یہ تو سر جی تھڑتھلی مچ گئی ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ تھڑتھلی مچ گئی ہے. یہ سب سے بڑی خبر ہے جس کی طرف یہ عمران کے ہسپتال منتقلی کی وجہ سے اس خبر کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. آپ بتائیں یہ خبر بڑی ہے یا عمران کے ہسپتال والی بڑی ہے؟ تو پی ٹی آئی نے کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے پاس سارے آئینی ہوتے ہیں. اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو زرداری صدر رہے گا، اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو سینٹ کا چیئرمین یوسف رضا گیلانی رہے گا، اگر سپیکر رہے گا، یہ سارے گورنر رہیں گے. اس لیے پہلے دن سے ہی زرداری صاحب نے سارے آئینی عہدے لیے. اور اگر یہ جناب علی کہانی دہرائی جا رہی ہے عدم اعتماد کی، بالکل عمران خان کی کہانی دہرائی جا رہی ہے. جیسے یہ ہسپتال میں منتقلی کی نواز شریف کی کہانی دہرائی جا رہی ہے نا، یہ اب عدم اعتماد آپ سمجھے کہ آیا کھیل تیار ہے. وہ کاؤنٹنگ لوگوں نے کر لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی شہباز کو فارغ کرو. اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں ہوتا. تو بلاول نے جب کہہ دیا ہے، سب سے پہلے تو محسن نقوی نے کہا ہے کہ جناب یہ سسٹم کولیپس کر گیا. ہوں تم سمجھ آئی کیسے مہینے کے اندر ساری گیم ہی چینج ہو گئی ہے. سسٹم کولیپس کر گیا ہے. وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کریں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور آج زرداری صاحب نے پھر محسن نقوی سے ملاقات کی ہے. یہ خبریں کوئی بتا رہے ہیں آپ کو؟ آج محسن نقوی نے پھر زرداری سے ملاقات کی. اب زرداری تو صدر رہے گا چاہے حکومت جو مرضی ہو جائے. ہاں یہ اب پی ٹی آئی والے بھی تنگ ہیں. پہلے اور ماحول تھا. پیپلز پارٹی والے نے بلاول نے کہہ دیا تھا کہ میں جناب کشمیر کا بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے. تو اب یا تو کشمیر کی حکومت دو یا پھر اے حکومت بھی جا رہی ہے. آپ کیا فیصلہ کریں گے جی؟ اگر آپ ہوں تو کیا فیصلہ کریں گے؟ میں کوئی نہیں بتا رہا، میں تو مطالبہ کر رہا ہوں. یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والا کا فل دباؤ ہے کہ جناب کشمیر ساری حکومت بنے گی. آج نون لیگ والوں نے کہا جی ہمیں ٹھوس ثبوت دو تو پھر ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ صورتحال ہوئی ہے جی. ہاں جی پیٹرول تے ڈیزل آج پھر مہنگا ہو گیا. میں نے جماعت اسلامی وہ دھرنا دے رہی تھی، میں نے کہا خدا کے لیے دھرنا اٹھاؤ. آج آپ کا 5واں دن ہے نا، 5ویں دن سے ہی روز پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے. کل ڈیزل انہوں نے اتفاق سے وہ کوئی مذاکرات کر کے کوئی 32 روپے کا ٹیکنیکلی سستا کیا ہے، لیکن آج پھر تھوڑا سا مہنگا کر دیا ہے. اور یہ 2 دنوں میں 10 روپے تو پہلے مہنگا کیا تھا. کوئی نہیں. شہباز افسوس ہے کہ آپ کوئی عوام کو بڑا ریلیف نہیں دے سکے. اس لیے آپ عام نون لیگ کی بھی بات کرو نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں شہباز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. نون لیگ کے ووٹر کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے کیا اس نے کیا ہے. آج چینی انہوں نے خود پہلے اجازت دی کہ چینی باہر بھیجو جی. اور آج کی خبر ہے کہ
بہت بڑی تعداد میں چینی باہر کے ملک سے منگوائی جا رہی ہے کہ ایتھے تھوڑی ہو گئی ہے. تو پہلے اجازت کیوں دیتے ہو؟ ہر دفعہ اجازت دیتے ہو ڈبل قیمت پہ وہ باہر بھیجتے ہیں اور پھر آپ بعد میں باہر سے منگواتے ہیں. یہ پالیسی ہے تمہاری. بجلی پیدا ہو نہ ہو آپ آئی پی پیز کو کروڑوں اربوں روپیہ ہر مہینے دیتے ہیں. یہ پالیسی تمہاری ہے. کیا تم نے ٹھیک کی ہے؟ 4 مہینے سے ہم ایران امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نون لیگ والوں کو دکھ ہوگا کہ شہباز کی حکومت ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو بچانے کے لیے کیا دلائل ہم دیں کہ شہباز نے کیا ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا قرضہ IMF کا اتر گیا ہے؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے؟ کیا چینی سستی ہو گئی ہے؟ کیا گھی سستا ہو گیا ہے؟ کیا پیٹرول سستا ہو گیا ہے؟ کس چیز کی ہم ان کی تحفظ کریں؟ نہیں نا. تو یہ سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے. اور آپ جماعت اسلامی کا تھوڑا سا دھرنا بھی دیکھ لو.